بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا زمانہ ایک مثالی دور تھا جو آپ کی عظمت، دیانتداری، اعلیٰ اخلاق اور انسان دوستی کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کی جوانی کا ہر لمحہ حق، سچائی، صبر اور شرافت سے بھرا ہوا تھا۔ اس مضمون میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ولادت و بچپن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی کفالت کی۔ 8 سال کی عمر میں جب دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو آپ کے چچا حضرت ابوطالب نے آپ کی ذمہ داری سنبھالی۔ جوانی کا آغاز اور اعلیٰ اخلاق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا زمانہ قریش کے معاشرے میں منفرد تھا۔ اس دور میں عرب معاشرہ بے راہ روی، بدامنی، شراب نوشی اور بت پرستی میں مبتلا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان برائیوں سے خود کو دور رکھا۔ آپ کی سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کی بدولت لوگ آپ کو صادق یعنی کہ سچ بولنے والا اور الامین امانت دار کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ تجارت اور دیانتداری۔ جوانی کے ایام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام، سوریہ کے تجارتی سفر پر گئے اور وہاں کی تجارتی روایات کو قریب سے دیکھا۔ آپ کی دیانتداری اور سچائی کی بدولت لوگ آپ سے لین دین میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت ایک بڑی تاجرہ تھیں، انہوں نے جب آپ کی ایمانداری کے بارے میں سنا تو اپنی تجارت کے معاملات آپ کے سپرد کیے۔ آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مال بڑی ایمانداری سے تجارت میں لگایا اور اس میں غیر معمولی برکت ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا جو قریش کے ایک معزز اور دولت مند خاتون تھیں، آپ کی سچائی اور دیانتداری سے بے حد متاثر ہوئیں۔ چنانچہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد بنا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا۔ حلف الفضول اور سماجی انصاف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا ایک اور نمایاں واقعہ حلف الفضول ہے۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس میں مکہ کے کچھ معزز افراد نے عہد کیا تھا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں گے اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بعد میں بھی فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے اس جیسے کسی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے کہا جائے تو میں فوراً تیار ہوں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور معاملہ فہمی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا۔ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے پر قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا اور معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اس مقدس پتھر کو اس کی جگہ رکھے۔ بالآخر سب نے فیصلہ کیا کہ جو بھی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہی اس معاملے کو طے کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے اور سب نے آپ کی سچائی اور انصاف پسندی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ قبول کیا۔ آپ نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر سب قبائل کے نمائندوں سے اسے اٹھوایا اور پھر آپ کی حکمت اور معاملہ فہمی کی اعلیٰ مثال تھا۔ غار حرا میں عبادت اور غور و فکر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی
میں ہی آپ نے مکہ کے مدامنی ظلم و ستم اور معاشرتی برائیوں سے تنگ آ کر تنہائی اختیار کر لی تھی۔ آپ اکثر غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور غور و فکر کرتے۔ آپ کی یہ عادت ظاہر کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ حق اور سچائی کی تلاش میں رہتے تھے۔ نتیجہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہر لحاظ سے بے مثال تھی۔ آپ کی دیانتداری، معاملہ فہمی، انصاف پسندی اور سچائی نے آپ کو مکہ کے معاشرے میں ایک منفرد مقام عطا کیا۔ آپ نے ہمیشہ امن، بھائی چارے اور سچائی کا درس دیا اور یہی اوصاف بعد میں آپ کی نبوت کا بھی بنیادی حصہ بنے۔